تو آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک نوزائیدہ ریاست جس کے وسائل محدود تھے، چیلنجز بے شمار، وہ کیسے نہ صرف قائم رہی بلکہ ایک عالمی تہذیب کی بنیاد بن گئی۔ ظاہر احمد میر کی کتاب جلد اول ذیلی جلد دوم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئینی فیصلے سے جو مواد ہمارے پاس ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا جواب ایک بلو پرنٹ میں چھپا ہے، 8 ستونوں پر مشتمل ایک بلو پرنٹ۔ آج ہم اسی بلو پرنٹ کو آپ کہہ لیں کہ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ حکمرانی کے وہ کون سے اصول تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی، اور یہ بلو پرنٹ صرف کوئی تاریخی دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ریاست صرف قوانین اور اختیارات کا مجموعہ نہیں ہوتی، نہیں بلکہ ایک زندہ، ایک مربوط نظام ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس نظام کو عملی شکل کیسے دی گئی اور کس طرح انفرادی فیصلے ایک بڑے جامع ویژن کا حصہ تھے، جس کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا بلکہ ایک مستحکم اور منصفانہ معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ چلیں پھر اس بلو پرنٹ کو کھولتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ جدید تصور پر زور دیا گیا ہے۔ مقدمہ نمبر 64 میں اسے بین الاقوامی اور بین الادارتی ہم آہنگی کا نام دیا گیا ہے۔ آسان لفظوں میں یعنی حکومت کے تمام شعبے اور محکمے آپس میں مل کر کیسے کام کرتے تھے۔ یہ تو آج بھی کسی بھی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ نقطہ اس سے اخذ کیا گیا سبق ہے۔ ریاست ایک نظام ہے، الگ الگ جزائر نہیں۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اداروں کو الگ تھلگ رہ کر کام کرنے سے روکنا، تاکہ ریاستی مشینری ایک اکائی کے طور پر کام کرے۔ آج کل کارپوریٹ دنیا میں اسے سائلو مینٹالٹی کہتے ہیں۔ سائلو مینٹالٹی، صحیح۔ ہر محکمہ صرف اپنی دنیا میں مگن ہے اور اسے پرواہ نہیں کہ اس کے فیصلوں کا دوسرے محکموں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سوچ کسی بھی تنظیم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو سائلو مینٹالٹی کا مسئلہ ہے، جس سے آج گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیاں بھی لڑ رہی ہیں، اس کا حل 1400 سال پہلے سوچا جا رہا تھا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ لیکن اس دور میں اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ محکمے ایک دوسرے کو خط لکھیں؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ کتاب میں جو انٹر گورنمنٹ کوارڈینیشن سسٹمز کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب تھا کہ مالیات کا محکمہ یہ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے کہ اس کا دفاع پر کیا اثر پڑے گا۔ اچھا۔ اور انصاف کا نظام یہ سمجھے کہ اس کے فیصلوں سے تجارت کیسے متاثر ہوگی۔ یہ ایک ایسا مربوط جال تھا جہاں ہر دھاگا دوسرے سے جڑا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں فوج بھیجنی ہے تو وہ صرف عسکری فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ بیت المال یعنی محکمہ خزانہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وسائل ہیں یا نہیں، اور انتظامیہ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ سپلائی لائنز قائم رہیں۔ یہ بالکل آج کل کی حکومتوں جیسا ہے، جہاں وزارت خزانہ اور وزارت تجارت کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ پوری معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن یہ تو صرف ایک پہلو ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ اصول اکیلا نہیں تھا، بلکہ ایک مربوط نظام کا حصہ تھا۔ مواد میں مقدمات 57 سے 64 کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اچھی حکمرانی کے 8 ستونوں کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ یہ صرف انتظامی اصول تھے یا ان کے پیچھے کوئی گہری اخلاقی سوچ بھی تھی؟ یہی تو اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ یہ 8 ستون یہ ہیں: مضبوط رابطہ نظام، کارکردگی کے اخلاقی معیارات، واضح بیوروکریٹک ڈھانچہ، ٹھیک، انتظامی انصاف، سرکاری اخلاقیات، جدت اور اصلاحات، شفاف حکومت اور محکموں کی ہم آہنگی۔ یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ یہ صرف انتظامی چالیں نہیں تھیں، بلکہ ایک اخلاقی قطب نما کے تحت کام کر رہی تھیں۔ یہ ایک بہت جامع فہرست ہے۔ چلیں ان میں سے کچھ پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ شفاف حکومت کا لفظ فوراً توجہ کھینچتا ہے۔ آج کی دنیا میں ٹرانسپیرنسی اور احتساب یہ سب سے بڑے نعرے ہیں۔ جب ہم اس دور میں شفاف حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ ریاست کا خزانہ سب کے سامنے رکھا جاتا تھا، یا گورنروں سے عوامی سطح پر سوال کیا جا سکتا تھا؟ یہ عمل میں کیسا نظر آتا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف نظریاتی بات نہیں تھی۔ اس کا عملی مظاہرہ یوں ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت خود جمعے کے خطبے کے بعد عوام کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہوتے تھے۔ اچھا۔ کوئی بھی عام شہری ان سے سوال کر سکتا تھا۔
گورنروں اور سرکاری اہلکاروں کی تقرری کے وقت ان کے اثاثوں کا حساب رکھا جاتا تھا اور عہدہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ کہیں انہوں نے ناجائز دولت تو نہیں کمائی۔ واہ! بیت المال کا حساب کتاب انتہائی سخت تھا۔ یہ شفافیت کا وہ معیار تھا جو عوام میں ریاست پر اعتماد پیدا کرتا تھا۔ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ان کا پیسہ غلط استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تو واقعی متاثر کن ہے، لیکن ایک اور ستون ہے جو مجھے تھوڑا حیران کر رہا ہے: واضح بیوروکریٹک ڈھانچہ۔ ایک منٹ، کیا اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ نظام بہت زیادہ سخت، فائلوں میں الجھا ہوا اور غیر لچکدار ہو جائے؟ خاص طور پر ایک نئی ریاست میں جہاں حالات ہر روز بدل رہے تھے، وہاں تو لچک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں واضح ڈھانچے کا مطلب سرخ فیتہ یا غیر ضروری کاغذی کارروائی بالکل نہیں تھا۔ اچھا؟ اس کا مطلب تھا کارداروں کی وضاحت، یعنی کلیئرٹی آف رولز۔ اچھا، کلیئرٹی آف رولز؟ اس سے اختیارات کا ٹکراؤ اور بدنظمی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واضح ڈھانچہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہر کوئی ہر کام میں مداخلت کر رہا ہے، اور جب کوئی غلطی ہو تو ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ڈھانچہ دراصل انصاف اور احتساب کو ممکن بنانے کے لیے ضروری تھا۔ صحیح۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کس کا کیا کام ہے تو آپ کسی کو جوابدہ کیسے ٹھہرا سکتی ہیں؟ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا ستون ہے انتظامی انصاف۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انتظامی انصاف کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی سرکاری اہلکار جیسے کہ کوئی ٹیکس وصول کرنے والا یا کوئی مقامی حاکم آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جی، تو آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں آپ شکایت کر سکیں اور آپ کی بات سنی جائے اور آپ کو انصاف ملے۔ یہ صرف دو شہریوں کے درمیان انصاف کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ شہری اور ریاست کے ادارے کے درمیان انصاف کا نظام تھا۔ اچھا، یہ عوام کو ریاست کی طاقت کے غلط استعمال سے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس سے یہ پیغام جاتا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ایک عام کسان ہو یا حکومت کا طاقتور نمائندہ۔ یہ سب اصول کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ حقیقت میں نافذ بھی ہوئے تھے، یا یہ صرف ایک مثالی نظریہ تھا جسے بس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے؟ نہیں، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک لشکر روانہ کرتے ہوئے اس کے سالار کو جو ہدایات دیں وہ صرف جنگی حکمت عملی پر نہیں تھیں، بلکہ ان میں یہ بھی شامل تھا کہ عام شہریوں، عورتوں، بچوں، فصلوں اور یہاں تک کہ درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ کارکردگی کے اخلاقی معیارات کی بہترین مثال ہے، جہاں مقصد کا حصول اخلاقی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسی نظام کا تسلسل تھا، ایک گورنر کے خلاف شکایت پر انہیں عوام کے سامنے جوابدہ کیا گیا۔ یہ انتظامی انصاف کی عملی شکل تھی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک ایسے ستون پر جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے: جدت اور اصلاحات۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابتدائی ریاستیں اپنی بقا اور استحکام پر توجہ دیتی ہیں، نئی چیزیں آزمانے یا نظام بدلنے سے گریز کرتی ہیں۔ اصلاحات تو اکثر مزاحمت کو دعوت دیتی ہیں، تو پھر اس پر اتنا زور کیوں؟ کیونکہ اس نظام کے معمار یہ سمجھتے تھے کہ جو نظام وقت کے ساتھ خود کو بہتر نہیں بنا سکتا وہ جامد ہو کر مر جاتا ہے۔ صحیح۔ جدت کا مطلب صرف نئی ٹیکنالوجی نہیں تھا، بلکہ نئے مسائل کے لیے نئے انتظامی حل تلاش کرنا تھا۔ مثلاً جب ریاست وسیع ہوئی اور نئے علاقے شامل ہوئے تو وہاں کے مقامی حالات کے مطابق ٹیکس کا نظام وضع کیا گیا۔ جب نئے شہر آباد ہوئے تو ان کی منصوبہ بندی کے لیے نئے اصول بنائے گئے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جدت ہمیشہ سرکاری اخلاقیات کے اصول کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اچھا۔ مقصد صرف کارکردگی بڑھانا نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ہر نئی تبدیلی انصاف اور عوام کی فلاح کے اصولوں کے مطابق ہو۔ یہ ایک ایسا توازن تھا جو نظام کو مستحکم بھی رکھتا تھا اور ترقی کے لیے بھی کھلا رکھتا تھا۔ تو ہمارے پاس شفافیت، انصاف، ایک واضح ڈھانچہ اور مسلسل بہتری کی سوچ ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہت طاقتور تصویر بناتے ہیں، اور یہیں پر مصنف ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے
یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے امت کو ریاست سے تہذیب تک پہنچایا۔ سچ کہوں تو یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف 8 اصولوں پر عمل کرنے سے کوئی معاشرہ خود بخود ایک عظیم تہذیب بن جاتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل قوت کیا تھی؟ یہ سوال اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اور نہیں، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ اینٹ، سیمنٹ اور سریے سے ایک عمارت تو کھڑی کر سکتی ہیں، وہ ہوئی ریاست۔ ٹھیک ہے۔ اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، ایک ڈھانچہ ہے۔ آپ طاقت کے زور پر اس عمارت کو قائم رکھ سکتی ہیں، لیکن وہ عمارت ایک گھر تب بنتی ہے جب اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اصولوں کا احترام کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، بالکل۔ اور انہیں یہ احساس ہو کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ وہ روح، وہ مشترکہ احساس، وہ اعتماد، وہ تہذیب ہے۔ واہ، یہ ایک زبردست انالوجی ہے۔ یہ 8 ستون وہی روح پیدا کر رہے تھے۔ جب عوام دیکھتے ہیں کہ حکومت شفاف ہے، انصاف مل رہا ہے، ہر کوئی جواب دہ ہے اور نظام ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، تو ان میں ملکیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی۔ وہ صرف رعایا نہیں رہتے، بلکہ ایک قوم، ایک تہذیب کے فرد بن جاتے ہیں۔ ریاست ڈھانچہ ہے، تہذیب اس کی روح ہے۔ مواد کے مطابق یہ 8 اصول وہ بنیاد تھے جس پر صرف ایک سلطنت نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی جو صدیوں تک قائم رہی۔ یعنی حکمرانی صرف انتظامی امور کا نام نہیں، بلکہ معاشرے کی تعمیر کا عمل ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمرانی کے ابتدائی اصول محکموں کے درمیان ہم آہنگی سے لے کر شفافیت اور اخلاقیات تک قائم کیے گئے۔ یہ ریاستی امور کی ان بنیادوں پر ایک غیر معمولی نظر ہے جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلی قسط یعنی مقدمات 65 سے 72 میں پالیسی سازی، معیار بندی اور مستقبل کی منصوبہ بندی جیسے موضوعات پر بات کی جائے گی۔ اچھا، یعنی ایک بار جب یہ بنیادیں رکھ دی گئیں تو پھر اگلا قدم طویل مدتی منصوبہ بندی کا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ماڈل صرف موجودہ مسائل کو حل کرنے تک محدود نہیں تھا۔ یہ تو اور بھی دلچسپ لگتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اخلاقیات، انصاف اور ہم آہنگی جیسے بنیادی اصول اتنے ابتدا میں قائم کر دیے گئے تھے، تو کسی بھی معاشرے، چاہے وہ جدید ہو یا قدیم، کے لیے نہ صرف ان معیارات کو برقرار رکھنے بلکہ انہیں مستقبل کے چیلنجز کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے۔ کوئی بھی ریاست ایک ایسا نظام کیسے تشکیل دے سکتی ہے جو صرف حال کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بنایا گیا ہو۔ میں قائم کی گئی انتظامیہ اصلاحات اور اچھی حکمرانی کے ان اصولوں کا جائزہ لیں گے۔ جی۔ یہ ساری معلومات ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آئینی فیصلے سے لی گئی ہیں، اور ہم خاص طور پر مقدمات 57 سے 64 پر بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول 1400 سال بعد بھی جدید گورننس کے نظریات سے کس قدر حیران کن حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ تو چلے اس تعمیر کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ جب ہر طرف ایک بے یقینی سی تھی، تو ایک مؤثر حکومت بنانے کے لیے ابتدا کہاں سے کی گئی؟ پہلا قدم کیا تھا؟ ماخذ کے مطابق پہلا اور سب سے بنیادی قدم تھا افراتفری کو ترتیب میں بدلنا۔ مقدمہ نمبر 61 اسی کی بات کرتا ہے، بیوروکریٹک ڈھانچے کی تنظیم، یعنی کاموں کی تقسیم۔ بالکل، ریاست کے کاموں کو واضح طور پر الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا گیا۔ انتظامی معاملات کے لیے گورنر، انصاف کے لیے قاضی، مالیات کے لیے بیت المال کا خازن اور دفاع کے لیے سپہ سالار۔ ہر ایک کا دائرہ اختیار بالکل واضح تھا۔ اچھا، تاکہ اختیارات کا تصادم نہ ہو۔ یہ اختیارات کی تقسیم تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب محکمے اتنے الگ ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر اپنی اپنی دنیا میں کام کرنے لگتے ہیں نا، جسے آج کل سائلو مینٹالٹی کہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ایک اچھا ڈھانچہ بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر اس کے حصے آپس میں بات نہ کریں۔ وہی تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا گیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے مقدمہ نمبر 57 میں، یعنی ایک باضابطہ حکومتی رابطہ نظام کا قیام۔ اچھا، یہ کوئی غیر رسمی رابطہ نہیں تھا،
بلکہ ایک لازمی اور منظم نظام تھا۔ ہر گورنر، قاضی اور فوجی کمانڈر کی ذمہ داری تھی کہ وہ مرکز یعنی مدینہ کو باقاعدگی سے تحریری رپورٹس بھیجیں۔ تحریری رپورٹس اس دور میں یہ تو کافی جدید سوچ لگتی ہے۔ جی، تحریری رپورٹس، اور یہ صرف سلام دعا نہیں ہوتی تھی، تو ان میں ہوتا کیا تھا؟ یہ بہت جامع ہوتی تھی۔ ان میں علاقے کے عمومی حالات، عوامی شکایات، نئے قوانین کے اثرات، مالیاتی آمدن اور اخراجات کا حساب۔ عوامی شکایات بھی؟ جی، عوامی شکایات بھی، اور اہم عدالتی فیصلوں کی تفصیلات بھی شامل ہوتی تھیں۔ یہ دراصل مرکز کو ہر علاقے کی حقیقی صورتحال سے باخبر رکھنے کا ایک مربوط نظام تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ان سائلوز یا الگ تھلگ شعبوں کو جوڑنے والا نروس سسٹم تھا جو ہر حصے سے معلومات دماغ تک پہنچا رہا تھا۔ بالکل، آپ اسے آج کے انٹر ڈپارٹمنٹل پروٹوکالز یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ جی جی۔ دیکھیں، ایک کمزور رابطہ کاری کا نظام پوری حکومت کو مفلوج کر سکتا ہے۔ اگر مرکز کو یہی نہ معلوم ہو کہ دور دراز یمن یا بحرین میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ مؤثر فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے۔ اس نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ریاست ایک جسم کی طرح کام کرے، جس کا ہر عضو دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈھانچہ بن گیا اور اس کے حصوں کو جوڑنے کے لیے رابطہ کاری کا نظام بھی آ گیا۔ لیکن صرف خانے بنا دینا اور رابطے قائم کر دینا یہ کافی تو نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ اصل چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ ان خانوں میں بیٹھے لوگ کام بھی کریں۔ تاریخ میں کئی نظام صرف اس لیے ناکام ہوئے کہ ان پر عمل نہیں ہوا۔ تو کارکردگی کو کیسے یقینی بنایا گیا؟ جی، اور یہ اس نظام کا اگلا اہم ستون ہے۔ مقدمہ نمبر 58 اسی پر بات کرتا ہے، انتظامی کارکردگی کے معیارات۔ یہ صرف عہدے دینا نہیں تھا، بلکہ ان عہدوں سے وابستہ توقعات کو بھی واضح کرنا تھا۔ اور وہ توقعات کیا تھیں؟ بہت سخت تھیں۔ ہر سرکاری اہلکار کے کام کے لیے 3 بنیادی شرطیں تھیں: رفتار، درستگی اور دیانت۔ رفتار، درستگی اور دیانت، یہ تو آج کسی بھی بڑی کمپنی کے پرفارمنس گولز ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا اس وقت؟ مطلب یہ تھا کہ عوامی معاملات میں تاخیر ناقابل قبول تھی۔ کام صرف کرنا نہیں بلکہ تیزی سے کرنا ہے۔ فیصلوں میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے درستگی لازمی تھی، اور سب سے بڑھ کر ہر معاملے میں مکمل دیانت۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو؟ تو ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ سستی، کام کو ٹالنا یا کسی بھی قسم کی بد انتظامی پر سخت تنبیہ کی جاتی تھی۔ اسے ایک معمولی کوتاہی نہیں بلکہ عوام کی امانت میں خیانت سمجھا جاتا تھا۔ یہ معیار تو بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا ان پر عمل کروانا مشکل نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے، اصول بنانا ایک بات ہے اور انہیں زمین پر نافذ کرنا بالکل دوسری۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، کیونکہ نفاذ ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہاں ایک گہرا فرق ہے۔ یہ صرف انتظامی حکم نہیں تھا، بلکہ کارکردگی کو ایک اخلاقی، ایک دینی فریضہ قرار دیا گیا تھا۔ اچھا۔ یعنی عوامی خدمت میں سستی کرنا صرف انتظامی نااہلی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی گراوٹ بھی ہے۔ یہ سوچ کارکردگی کے تصور کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی نظام کو اخلاقیات کی بنیاد فراہم کی گئی۔ لیکن وقت کے ساتھ تو بہترین نظام بھی پرانے ہو جاتے ہیں نا؟ کیا اس میں بہتری اور جدت کی کوئی گنجائش تھی؟ اور یہی اس نظام کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے مقدمہ نمبر 62 میں، انتظامی جدت اور اصلاحات، یعنی کنٹینیوس امپروومنٹ۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح ہدایت دی کہ نظام کو جامد نہیں رہنا چاہیے، اسے مسلسل بہتر بنانا ہے۔ اگر ریکارڈ رکھنے کا کوئی بہتر طریقہ ملتا ہے تو اسے اپنایا جائے، اگر ٹیکس وصولی کے نظام میں کوئی خامی ہے تو اسے دور کیا جائے۔ واہ! یعنی وہ اس نظام کو ایک فائنل پروڈکٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک بیٹا ورژن کی طرح جسے مسلسل اپڈیٹ کرنا ہے۔ یہ سوچ تو آج بھی بہت سی حکومتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اصول آج کے انوویشن اینڈ گورننس کی روح ہے۔ ادارے جدت سے زندہ رہتے ہیں، روایتی جمود سے نہیں۔ یہ سوچ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ریاست کو ایک زندہ وجود سمجھا گیا، جو وقت اور حالات کے ساتھ خود کو ڈھالنا اور بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے نظام کے ڈھانچے، رابطے، کارکردگی اور جدت پر بات کی ہے۔ یہ سب تو نظام کی اندرونی مشینری کی باتیں ہیں،
لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس نظام کا کیا مطلب تھا؟ اس کے لیے ہمیں نظام کے انسانی پہلو کو دیکھنا ہوگا، اور یہ ہمیں ملتا ہے مقدمہ نمبر 60 میں، جو انتظامی عدل و مساوات کے بارے میں ہے۔ جی، اس میں واضح کیا گیا کہ زکوٰۃ کی وصولی ہو، بیت المال سے وظائف کی تقسیم ہو یا دوسرے عوامی معاملات، ان میں نرمی، انصاف اور شفافیت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ یہ صرف قانونوں کا نہیں، رویے کا معاملہ تھا۔ رویے کا معاملہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہلکار قانون کے مطابق کام تو کر رہا ہو، لیکن اس کا رویہ عوام کے ساتھ تکبر اور سختی والا ہو۔ اچھا، ماخذ میں ایک بہت اہم مثال ہے کہ ایک گورنر جن کا رویہ عوام کے ساتھ بہت سخت تھا، انہیں فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، حالانکہ ان پر بدعنوانی یا نااہلی کا کوئی الزام نہیں تھا۔ کوئی الزام نہیں تھا، صرف رویہ عوام دوست نہیں تھا۔ تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ وہ انتظامی طور پر قابل تھے، لیکن ان کا مزاج سخت تھا۔ جب یہ شکایت مرکز تک پہنچی تو انہیں فوراً واپس بلا لیا گیا اور ان کی جگہ ایک نرم خو شخص کو مقرر کیا گیا۔ اس ایک واقعے نے تو پوری ریاست میں ایک پیغام دے دیا ہوگا۔ بالکل، پیغام یہ تھا کہ حکومت کا چہرہ عوام کے لیے رحم دل اور شفیق ہونا چاہیے۔ یہ اصول آج کے ایڈمنسٹریٹو لا اور اومبڈسمین کی نظاموں کی بنیاد ہے کہ انصاف صرف عدالت کے فیصلوں کا نام نہیں، بلکہ انتظامی افسران کا روزمرہ کا برتاؤ بھی انصاف کے دائرے میں آتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی لگتا ہے کہ صرف پیشہ ورانہ رویہ ہی نہیں، بلکہ شاید عہدے داروں کا ذاتی کردار بھی بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ یقیناً، اور یہ نقطہ ہمیں مقدمہ نمبر 61 میں ملتا ہے، سرکاری اخلاقیات اور دیانت۔ یعنی کوڈز آف ایتھکس؟ جی، عہدیداروں کے لیے دیانت، عاجزی اور عوامی خدمت کے اصولوں کو لازمی قرار دیا گیا۔ شاہانہ طرز زندگی، تکبر اور عوام سے دوری کی سختی سے ممانعت تھی۔ حاکم کو عوام کا خادم بن کر رہنا تھا، حکمران بن کر نہیں۔ تو اس نظام میں ذاتی اخلاقیات اور عوامی ذمہ داری، یہ دونوں لازم و ملزوم تھیں۔ جی، کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ جس شخص کا ذاتی کردار مضبوط نہیں، وہ عوامی امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار اختیار کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا نام ہے۔ اور یہ اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ لیکن یہ سب اصول بہت اچھے ہیں، عوام کو کیسے پتہ چلتا کہ ان پر عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ کیا فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے تھے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس پورے نظام کی کنجی ہے۔ مقدمہ نمبر 63 حکومتی شفافیت کے بارے میں ہے۔ ٹرانسپیرنسی۔ جی، اس اصول کے تحت تمام بڑے فیصلے، تمام اہم تقرریاں اور گورنروں کے اعلانات عوام کے سامنے کھلے عام کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ خفیہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ تو آج کے رائٹ ٹو انفارمیشن اور اوپن ڈیٹا گورننس کے جدید تصورات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ ان تصورات کی بنیاد ہے۔ ماخذ کا سبق بہت واضح ہے۔ خفیہ حکومت بدعنوانی پیدا کرتی ہے، شفاف حکومت اعتماد بناتی ہے۔ بالکل۔ جب ہر چیز عوام کے سامنے ہوتی ہے تو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کی گنجائش خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ شفافیت ہی احتساب کا سب سے بڑا اوزار ہے۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جو صرف کام نہیں کرتا تھا بلکہ واضح اصولوں پر مبنی تھا۔ جی، اس میں کرداروں کی واضح تقسیم تھی، ایک مؤثر رابطہ کاری کا نظام تھا، کارکردگی کے سخت معیارات تھے، اور سب سے بڑھ کر اس نظام کے مرکز میں انصاف، دیانت، جدت اور شفافیت پر مبنی ایک مضبوط اخلاقی بنیاد تھی۔ یہ محض چند اصلاحات نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک تہذیب کی بنیاد رکھنے کے مترادف تھا۔ یہ وہ سافٹ ویئر تھا جو ریاست کے ہارڈ ویئر کو چلا رہا تھا۔ واہ! اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصول آج بھی دنیا بھر میں اچھی حکمرانی کی بحث کا مرکز ہیں۔ چاہے آپ ورلڈ بینک کے گڈ گورننس انڈیکیٹرز کو دیکھیں یا اقوام متحدہ کے اہداف کو، ان سب کی بنیاد میں یہی اصول کار فرما ہے: احتساب، شفافیت، قانون کی حکمرانی اور انصاف۔ یعنی ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد ہمیشہ انصاف پر مبنی مضبوط اداروں پر ہی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ماخوذ ہمیں یہی دکھاتا ہے۔ اور اسی گہرے نقطے پر ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک سوال ضرور چھوڑے جاتے ہیں جو انہیں مزید سوچنے پر مجبور کرے۔ جی ضرور۔ آج کے جدید ریاستی نظاموں کو دیکھتے ہوئے، جن کے پاس ٹیکنالوجی اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، 1400 سال پرانے اس انتظامی خاکے کا
کون سا اصول آج سب سے زیادہ متعلقہ یا شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے؟